السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ عمران خان صاحب ابھی گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ جلسے کا کراؤڈ دیکھ کر ان کو خود شاید یقین نہیں آ رہا تھا، 2 دفعہ ان کو کہنا پڑا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ گجرانوالہ میں اتنے لوگ رہتے ہیں۔ بہرحال جلسے سے انہوں نے خطاب کیا اور اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے انہوں نے ایک تو مسلم لیگ نون کو جگانے کی کوشش کی، شاید ان کو کہا کہ آصف زرداری صاحب خود تو ہنس رہے ہیں لیکن آپ کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے اور آپ لوگ وہ ہیں آصف زرداری صاحب مسلم لیگ نون پہ بھاری، ایک زرداری مسلم لیگ نون پہ بھاری کی بات بھی انہوں نے کی۔ ظاہر ہے پولیٹیکل گیمکس ہیں، پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں، کوئی سیدھی بات کر کے کرتا ہے، کوئی ان کو اس طرح کی ٹوک لگا کے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا، لیکن ظاہر ہے اب تمام تر فوکس عمران خان صاحب کا جا رہا ہے لانگ مارچ کی طرف۔ انہوں نے آج پھر یہ اعلان کیا، یہ سوال کیا اپنے لوگوں سے کہ کیا اگر میں آپ کو لانگ مارچ کی کال دوں گا تو آپ اسلام آباد آئیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملتان میں اس تاریخ کا اعلان کریں گے جس دن اسلام آباد سب لوگ آئیں گے لانگ مارچ لے کر۔ سو اب ایک پولیٹیکل ظاہر فیصلوں کا ٹائم ہے۔ حکومت نے اپنا فیصلہ کر لیا، انہوں نے اعلان کیا یا یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی۔ وہ مشکل معاشی فیصلے جو ان کو کرنے ہیں وہ معاشی فیصلے وہ لیں گے اور 1.5 سال اپنا وقت پورا کریں گے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس حکومت کو نئے الیکشنز چاہیے۔ اس تمام تر پولیٹیکل ٹرموئل میں جو سب سے بڑی کیجولٹی ہے وہ آپ کی اکانومی ہے۔ مشکل فیصلے نہ لینے کی وجہ سے ڈالر 200 آج کراس کر گیا۔ سٹاک مارکیٹ تقریباً 2,500-3,000 پوائنٹس گری، آج 300 پوائنٹس پلس تھی، لیکن پچھلے چند دنوں میں سٹاک مارکیٹ کو بڑی ہٹ پڑی ہے۔ اس ملک کو سٹیبلٹی چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، وچ ایور وے اٹ کمز، کیونکہ معیشت پولیٹیکل سٹیبلٹی کے علاوہ نہیں چل سکتی۔ انتخابی اصلاحات ضرور کرنی پڑیں گی، یہ اپوزیشن کا حکومت کا کہنا ہے۔ تو کس قسم کی وہ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں اس پر آج بات کریں گے، لیکن ایک بہت سے لوگوں سے، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے بھی بات کی، پھر آئین کو پڑھا، 63A کو پڑھا۔ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ ووٹس کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اس میں صرف جب آپ 63A کرتے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی کرتا ہے اس ممبر کو جو 4 چیزوں پر اپنی پارٹی کی مرضی کے، اپنی پارٹی کی منشا کے بغیر ووٹ ڈالتا ہے، اور اس کا ایک پورا پروسیجر لکھا ہے کہ اگر وہ ڈالے اور اس کا پارٹی چیئرمین اس کے خلاف درخواست دے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔ آئین ظاہر ہے سپریم ہے، آئین نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ اب مسئلہ یہ کہ سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتا، مطلب آرٹیکل 63A ریڈنڈنٹ ہو گیا یا اس کے بعد کی کارروائی بھی۔ تو کیا یہ چیز، یہ بات درست ہے؟ 3-2 کا یہ فیصلہ تھا۔ ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس زیادہ بہتر اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے میرا اپنا یہ مائی اون 2 سینٹس کہ ووٹ ڈالنے کے بعد سزا کیا ہونی چاہیے، اس کا تعین تو ضرور ہو سکتا تھا کہ کتنی سزا، تاکہ وہ کاسٹ پے کرے۔ یہ کاسٹ اس آئین میں درج ہے کہ اس کو یہ ڈسکوالیفیکیشن کلاز ہے ظاہر ہے جو آرٹیکل 63 میں ہے، آپ کاسٹ اس کی بتا دیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، کیونکہ یہ رائٹ بھی اس کو اسی آئین نے دیا کہ ووٹ ڈالو لیکن اس کی کاسٹ پے کرو۔ دس از مائی ہمبل ویو آن دس۔ اب دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اپنا ویو دے دیا ہے کہ اس کے آگے یہ کہاں جائے گا، لیکن اس کا ایک نتیجہ ضرور ہے کہ پنجاب میں 25 اراکین جو منحرف اراکین تھے جنہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالا تھا، ان کا ووٹ اب کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو اس کی ووٹنگ، اس کا جو نمبرز ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہو گئے ہیں۔ 1 ووٹ کا فرق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نون کا 1 ووٹ زیادہ ہے، مسلم لیگ نون والے، تحریک انصاف کہتی ہے ان کا 1 ووٹ زیادہ ہے۔ ظاہر اب یہ دلچسپ ایک صورتحال بن گئی ہے۔ شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کا بھی۔ قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا، اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے MNA ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ شبلی صاحب اب ذرا ظاہر ہے یہ باقی چیزیں چلتی رہیں گی، اسلام آباد آنا ٹھہر گیا، بالکل ڈیسائیڈڈ ہے، طے ہے۔ صرف اسلام آباد ہوگا، یا کیونکہ آپ کے لوگ جو بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی 1-2 تقریروں میں اشارہ دیا ہے کہ آپ جس شہر میں اس کو بند کر دیں۔ سو واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس لانگ مارچ کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ نہ صرف اپنا احتجاج
ریکارڈ کرانا ہے جو کہ پوری قوم کا احتجاج ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری پارٹی میں نہیں ہیں, عام لوگ جو کہ جن کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے, وہ ان میں اتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے دو چیزوں پر. ایک تو کہ سازش کے ذریعے ایک حکومت جو کہ کام کر رہی تھی اور اکانومی کو بھی اوپر جا رہی تھی, اور اچانک بغیر کسی اس کا تختہ الٹ دیا گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے زیادہ وہ لوگ جن کو کہ عوام ٹیسٹ کر چکے ہیں, نفرت کرتے ہیں, آزمائے ہوئے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک میں ایک سیاسی اجارہ داری قائم کی اور اس کے ذریعے اپنی ذاتی مفادات کو جیت سکتے ہیں نا الیکشن. جی, اگر یہ الیکشن جیت گئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں الیکشن تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں. الیکشن جیت گئے تو کیا ہوگا؟ کون؟ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی کا اتحاد, سارے کا اتحاد بنا کے جاتے ہیں, آپ مان لیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فری فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. اب تو میرا خیال ہے کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ فیئر الیکشنز. لیٹس بی آنسٹ, Exactly. جو حالات پچھلے 3 سال میں اور دیکھیں ہم ایکسیپٹ ریزلٹ کریں گے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو عوام نے جو پذیرائی دی ہے عمران خان کو, پاکستان تحریک انصاف کو, وہ تو اٹس انپریسیڈنٹڈ. یعنی یہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے کہ ایک حکومت جو کہ 3.5 سال حکومت کی ہو اور اس کو اگر علیحدہ کر دیا گیا ہو اقتدار سے, اور لوگ بجائے مٹھائیاں بانٹنے کے وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں. اب آپ دیکھ لیں, آپ کسی بھی ملک کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں, یہ جو لوگوں کا ایک جمع غفیر جس میں کہ ہم ان کو بلا بھی نہیں رہے ہیں, یعنی وہ جو ٹپیکل سیاسی اجتماع ہوتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو بسیں, کرائے, پیسے لگائے جاتے ہیں, اس میں صرف اناؤنسمنٹ ہے عمران خان کی, اور لوگ جو ہے نا جوک در جوک آ رہے ہیں. کل کوہاٹ میں آپ نے دیکھا, ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اور کوہاٹ کے لوگ بڑے کنزرویٹو لوگ ہیں, اور وہاں پہ جو ہے گو کہ ہم نے آپ کو بھی اسٹیج پہ دیکھا, وہ کوہاٹ میرا شہر ہے جی, تو اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے جلسے تو کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں نہیں جلسے بڑے جلسے کر رہے ہیں, بہت بڑے جلسے. دیکھیں یہ تو آج عمران خان صاحب کا ریاکشن دیکھ کے پتہ لگ گیا کہ ان کے لیے بھی سرپرائزنگ ہے کہ کتنے بڑے جلسے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ لوگ تو تعداد کی بات نہیں ہے, صرف تعداد کی بات نہیں ہے. اگر صرف تعداد ہوتی نا تو ہم کہتے وہ ایک ایسے متحرک, ایسے پرجوش, غم و غصہ کہ وہ لوگ, یہ عام اجتماع نہیں ہے, نہیں یہ کوئی سیاسی اجتماع ہے, یہ ایک اجتماع ہے جس میں کہ اب عمران خان کی قیادت میں لوگوں نے طے کر لی ہے کہ اب انف از انف, اب جو ہے تو ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے. اور دیکھیں یہ تو پری الیکشن ہے نا, میں تو یہی کہہ رہا ہوں, یہ اچھی بات آپ نے کہی کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اب الیکشنز میں پنگا کرنے کا میرا نہیں خیال ہے کوئی سوچے گا. جو پچھلے 3 سال میں مسلم لیگ نون, میاں صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کیا جب پچھلے الیکشن کیے جو کچھ ہوا, اور اس کے بعد اب جو آپ لوگ کر رہے ہیں, میرا خیال اب سارے کہیں گے پیچھے ہٹ کے ایک الیکشن کروا دیتے ہیں, جو جیتا ہے جیت جائے. اس سے بڑی کنٹریبیوشن کیا ہوگی جی؟ مجھے آئی ہوپ کہ ایسا, میں ذرا اجازت دیں پنجاب چلے جائیں ذرا, پنجاب کی نمبر گیم بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بٹی صاحب السلام علیکم. بٹی صاحب کی لائن کاٹ کیجیے. وہ بٹی صاحب ترجمان ہیں چوہدری پرویز الہی صاحب کے پنجاب اسمبلی میں. سو اب محسن راجہ صاحب ساتھ ہیں, اگر پھر ان کی طرف چلے جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم بٹی صاحب سے دوبارہ بات کر لیں. راجہ صاحب السلام علیکم. راجہ صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب, ایک بات تو ظاہر ہے یہ سب اگری کریں گے کہ جلسے تو اب وہ بڑے کر رہے ہیں, مین ایک پبلک سپورٹ. اگر آدھا جلسہ کا خالی ہوتی, آپ بھی کہہ رہے ہوتے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, کیوں یہ کام ہم ان کی بات مان لیں. آج مسئلہ یہ کہ اگر لوگ بھی فرض کریں ان کی پذیرائی ہے, آج کا گجرانوالہ کا جلسہ دیکھ لیں, کل کا کوہاٹ کا جلسہ دیکھا, ادروائز بھی جلسے ان کے بڑے ہو رہے ہیں. ڈو یو تھنک ناؤ کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اگر عمران خان صاحب سڑکوں پر رہیں گے تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ختم نہیں ہوتی. اگر یہ سیاسی انسٹیبلٹی رہے گی, عدم استحکام رہے گا, تو ڈالر آپ نے دیکھا 200 ٹپ گیا, اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے. ڈو یو تھنک یہ اب سیاسی فیصلوں کا وقت ہے, یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں سیاسی فیصلہ یہی ہے کہ حکومت اپنا وقت پورا کرے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جلسے اگر تحریک انصاف کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہو رہے ہیں, تو میرے خیال سے نون لیگ کا بھی جو گجرات میں بہت بڑا جلسہ کیا ہوا ہے وہ بھی بہت بڑا تھا. بالکل ٹھیک. تو جلسوں پہ ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں, جلسے جو ہے یہ سیاست کا منطقی انجام یا سیاست کی جو الیکشن کا جو ہوگا ٹرن آؤٹ, اس کو جلسے ڈٹرمن نہیں کرتے. میں آپ کو اپنا سیاسی تجربے سے آپ کی یہ بات میں مان رہا ہوں, جلسے اچھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی الیکشن جیت جائے گا.
بالکل یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب جب آپ لوگ باہر نکلے تھے, جب قائرہ صاحب کی پارٹی بلاول صاحب باہر آئے تھے, لانگ مارچ کر کے آئے, ہر وقت کہتے تھے الیکشن, یہ دیکھیں لوگ نکل آئے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ ہیں, الیکشن کر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں اس کو, کہ کیا ہونا ہے. کیا سیاسی عدم استحکام اس حد تک ہے کہ کوئی 1.5 سال سکون سے حکومت کر پائے گا, پھر یہ ڈالر اور عدم استحکام ایک معیشت کے لیے خراب ہوتا ہے؟ جی دیکھیے, یہ تو آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے معاشی استحکام کے لیے ایک بنیادی رکن ہے اس کا. اگر یہ نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. اب سیاسی استحکام اگر پاکستان نے حاصل کرنا ہے تو بنیادی غلطی جو تحریک انصاف سے ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ تحریک انصاف نے جب الیکشن اصلاحات کے جو قوانین جو تھے ان کو یک طرفہ طور پہ پاس کیا, اور جب ٹیلی فونے کرا کے حاضری پوری کروائی گئی, تو وہ ایک وقت تھا, 19 تاریخ تھی, اس وقت اگر یہ فیصلہ یہ نہ کرتے, بجائے کہ اپوزیشن کو موقع دے دیا کہ وہ واک آؤٹ کر گئے, قائمہ کمیٹی سے ان کو باہر نکال دیا, تو اس وقت اپوزیشن کو بھی ساتھ بٹھا لیتے, خود بھی بیٹھ جاتے, اور بامی مشاورت سے الیکشن کمیشن کو بھی بیچ میں بٹھاتے, اور ایک اچھی اور خوبصورت طریقے سے اصلاحات کرتے. اب جو میں بات کر رہا ہوں, استحکام اگر ہمیں چاہیے تو عمران نیازی کو دوبارہ سے پارلیمنٹ میں ہی آنا پڑے گا. مجھے بتائیے, کیا عدلیہ قانون سازی کر سکتی ہے دستور کے نیچے؟ کیا فوج کر سکتی ہے دستور کے نیچے؟ کیا ایگزیکٹو کر سکتی ہے دستور کے نیچے؟ کتنا وقت چاہیے سر یہ آپ کو خیال میں قانون سازی کے لیے؟ میں ذرا قائرہ صاحب سے یہ بات پوچھ لیتا ہوں. قائرہ صاحب مشیر ہیں شہباز شریف صاحب کے, میں یہی سوال قائرہ صاحب کی طرف لے جاتا ہوں. یہ دن بھی دیکھنا تھا. نہیں کوئی نہیں, لیتا دی حکومت. قائرہ صاحب السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی؟ جی وعلیکم السلام کاشف صاحب. میرے بھائی ہیں قائرہ صاحب, بھائی ہیں میرے, چھوڑ. قائرہ صاحب, ناؤ دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, سیاسی عدم استحکام, یہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ کل پرسوں جب بھی عمران خان صاحب نے پرسوں ملتان میں کہنا نکل آؤ سارے, آپ ان کو روک بھی لیں گے, وہ دوبارہ کال دے دیں گے. یہ آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا عدم استحکام؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس وقت اپوزیشن میں ہوتے, ظاہر آپ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے, دیکھیں اور کر رہے تھے, فریش الیکشن, سلیکٹڈ اسمبلیاں ہیں, جعلی وزیر اعظم ہے, سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, سلیکٹر بیٹھے ہیں, وہ لے کر آئے ہیں سارے کو, آپ کا پولیٹیکل ایکیومن کیا کہتا ہے قائرہ صاحب؟ پارٹی پالیسی علیحدہ. کاشف صاحب دو باتیں, یقیناً ہم الیکشن ڈیمانڈ کر رہے تھے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو قانون آپ نے بنائے ہیں وہ قانون کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ وہ ون سائیڈڈ بنے ہوئے ہیں. ایک ہی حلے میں آپ نے 1 گھنٹے میں بیٹھ کے 31 قانون پاس کر دیے, وہ قانون قوم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن جب تک آپ کو ریلیف اس حد تک کہ آپ روز ان سے ڈیٹے مانگتے رہے, ڈیٹے ملتی رہیں, جب عدالت کے حکم پہ انہوں نے آپ کی فارن فنڈنگ کیس کو سننا شروع کیا, آپ الیکشن کمیشن کے خلاف چڑھ دوڑے, تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. ہم الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں اور کر کے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. کب تک قائرہ صاحب کوئی ڈیٹ ہے؟ ہم نے کہا تھا کوئی ڈیٹ ہے, یا آپ کا خیال ہے اب تو آپ کہتے ہیں 1.5 سال پورا کریں گے نا؟ دیکھیں 1.5 سال تو خیر نہیں, 1 سال 2 مہینے کتنا ہے, لیکن یہ ہم تب بھی کہتے تھے جب ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر حالات ایسے ہوئے تو قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کب الیکشن کرانے ہیں, مدت پوری کرنی ہے یا نہیں. آپ بھی سارے لوگ کہتے تھے کہ اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دیں, تو چلے اسمبلیاں مدت پوری کرتی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دیکھیں حالات کا تجزیہ جب بھی کوئی کرتا ہے نا قائرہ صاحب, آپ بھی کرتے ہیں, آپ بھی حالات دیکھتے ہیں, پی ٹی آئی دیکھتی ہے, مسلم لیگ نون دیکھتی ہے, اس کے مطابق آپ کی پوزیشنز ہوتی ہیں اور آپ کئی دفعہ پوزیشن تبدیل بھی کرتے ہیں. سوال میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی تو لوگوں نے حکومت نہیں بنائی, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں استحکام آ سکتا ہے سیاسی طور پر, ایٹ لیسٹ فورسیبل فیوچر, اگلے مہینہ 2 مہینے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ برداشت کر لیں گے اور آگے جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا استحکام زیادہ, ڈالر دیکھ لیں, اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں, معیشت دیکھ لیں, اس کے لیے برا ہے یہ؟ کاشف پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر اس ملک کے صدر کو یہ توفیق ہوتی کہ وہ صرف اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے اور گورنر صاحب گورنری کے تماشے نہ لگاتے بلکہ گورنر کا وقار بحال رکھتے اور وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے, تو بہت سارا عدم استحکام ابھی نہ ہوتا. ہم نے ایک آئینی طریقے سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا. عمران خان جو بارودی سرنگیں لگا سکتے تھے لگا گئے, اس کے باوجود ہم نے چیزوں کو بہتر کیا اور آپ نے دیکھا کہ حکومت آئی تو روپے میں بھی استحکام آیا, پاکستانی روپیہ مہنگا ہوا, عالمی منڈی کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہتری آنی شروع ہوئی, سٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی,
ایک کانفیڈنس لیول بہتر ہوا تھا. لیکن جب صدر نے اس معاملے کو طول دینا شروع کیا, تعطل کا شکار کیا, اور وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بن بیٹھا, پنجاب کے اندر اسمبلی کے جو تماشے لگے, ہاں قاہرہ صاحب, لیکن یہ حالات معاشی خراب ہوئے کیونکہ جس طرح عمران خان کی گورنمنٹ آئی, سب نے نہیں, میں تو گزارش کر رہا ہوں, سب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے, اس وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے. سر آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے سے خراب ہوا نا, اور وہ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے تو کاسٹ نہیں کرنی, نون نے کاسٹ دیکھنی ہے اس کی. وہ کہتا ہے یار ہم کیوں سیاسی قیمت ادا کریں اس کی. نہیں, یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے. سر آپ نے کہا نا قاہرہ صاحب, زرداری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے. آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, پیٹرول کی قیمت بڑھا کے جانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت 30 روپے بڑھاؤں گا تو لوگ انفلیشن کی نئی ویو آئے گی, مہنگائی ہوگی, ہمیں گالی پڑے گی. کیا کہا میاں نواز شریف صاحب نے؟ انہوں نے بھی یہی کہا. کیا کہا شہباز شریف صاحب نے؟ انہوں نے بھی یہی کہا. کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے نا سر. زرداری صاحب نے دیکھو نا کاشف, ٹھہر جاؤ یار, ذرا ٹھہر جاؤ. کیا میاں شہباز شریف صاحب اکیلے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے یا کابینہ فیصلہ کرے گی؟ اس کابینہ کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوں گے, پیپلز پارٹی کے مین لوگ بیٹھے ہوں گے, کیا باقی جماعتوں کے لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے؟ تو کیا ایک جماعت کا فیصلہ ہوگا؟ اچھا ایک بات بتائیں کوئکلی, ہاں یا نہ میں سر قاہرہ صاحب, پیٹرول مہنگا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے کاشف, آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے, پیٹرول کی قیمت جو اس وقت بڑی ہے تو جو گورنمنٹ کا ہی پیسہ ہے نا. یہ شبلی صاحب کی گورنمنٹ کہا کرتی تھی, شبلی صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی جیب سے 100 ارب 50 ارب ہر مہینے ڈال رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں یہ ان کی جیب تو شاید ہوگی, لیکن اس وقت پاکستان کا خزانہ پاکستان کے عوام کی جیب ہے. اس کے اندر سے ایک چیز ڈرین ہو رہی ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر بوجھ ٹرانسفر کر دیں, اور دوسری طرف آپ لوگوں کو سبسڈیاں دیں. آپ نے ایک ہاتھ سے چیزیں لینی ہیں, دوسرے ہاتھ سے دینی ہے. تو یہ آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے 100 ارب روپیہ ٹرانسفر کر کے لیں اور 50-60 ارب روپیہ سبسڈی میں دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اپنی جیب سے دوسری سیونگز, جیب میں پیسے نہیں جاتے سر. یہ آئی ایم ایف کہتا ہے پیٹرول مہنگا کرو تے آ جاؤ, باقی سبسڈیز بھی اٹھانے کا کہہ رہا ہے, ڈیوٹیاں کم کرنے کا کہہ رہا ہے. ایسا یہ غلط تصور ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, بریک کے بعد اگر آپ نے نہیں بریک کے بعد نہیں, بریک کے بعد آپ کا سوال اور ہو جائے گا. یہ نہیں چلا گا. سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو چاہے گا, 15 منٹ اگر آپ کمنٹ نہ کرتے تو مجھے اعتراض نہیں تھا. کمنٹ کے بعد آپ نے سوال وقفے کے بعد اور لے جانا ہے نا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو ہم جو ضروری اقدامات ہیں وہ کر کے جائیں گے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے عوام کتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو لے کے چلیں. ٹھیک ہو, بریک لیتے ہیں. بریک. اب اپنی اسٹریٹجی بتائیں. دھرنا آیا, اسلام آباد آ گیا, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے لے آؤ. لاسٹ ٹائم جیسے ہوا بیٹھے, اور آپ بیٹھے ہوئے بیٹھے رہیں گے 10 دن بعد 15 دن بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں بریک کے بعد میں سوال چھوڑ کے جاتا ہوں. یہ بڑا سب سے انٹرسٹنگ سوال یہ ہے, واٹ ول یو ڈو ٹو فورس اے ہینڈ فار الیکشن. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شبلی صاحب جی دیکھیں, ایک دھرنا آپ پہلے بھی دے چکے ہیں, میں سوال کیونکہ بریک کے بعد آیا, ایک دھرنا آپ پہلے بھی دے چکے ہیں اور وہ بھی بڑے فین فیئر کے ساتھ آپ آئے تھے. اسی طرح بڑے, آپ کو یاد ہے لاہور کا جلسہ, کراچی, ملتان, لوگ مر گئے تھے اس ملتان کے جلسے میں, لیکن یو کڈنٹ ڈو اینی تھنگ. جو آپ حکومت گرانا چاہتے تھے اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی, اب تو وہ بھی ساتھ نہیں, وہ بھی نیوٹرل ہو گئے, چلیں وہ اے پولیٹیکل ہو گئے, چلیں وہ کہہ لیں. دیکھیں آپ کریں گے کیا جس سے آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ الیکشنز کرائیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی یہ جو اسٹریٹجی ہے, جب لوگ آ جائیں گے اور اس کا جو کس طرح سے یہ پین آؤٹ ہوگا, کس طرح سے یہ انفولڈ ہوگا, وہ تو ظاہر ہے کہ ہم شیئر نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز ظاہر ہے کہ ہم نے ایک اسٹریٹجی جو بنائی ہوئی ہے تو آپ اس کو وقت سے پہلے آپ نہیں بتا سکتے. بٹ اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 میں ہماری کاز شروع ہوئی تھی 4 حلقوں سے, اور پھر ہم نے اسی پہ 2013 میں اسی پہ ہم نے اپنا کیمپین بیس کیا تھا. اب جو ہے نا, اب تو دیکھیں کاشف, اب حقیقی طور پہ میں کہتا ہوں کہ اب یہ بات, یہ ٹپیکل سیاسی جلسے جس طرح بھی کہا گیا کہ جی جلسے تو کوئی پیمانہ نہیں ہوتے ہیں,
کسی بھی مقبولیت کا پیمانے ہوتے ہیں، الیکشن کا نہیں ہوتے. یہ بھی بات بھی ٹھیک ہے. دیکھیں الیکشن آئے گا تو دیکھیں گے کیا. دیکھیں یہی بات تو ہے کہ اگر یہی الیکشنز تھے تو تبھی ہم نے 155 سیٹیں لی نا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں سٹل سمجھتا ہوں کہ ہماری سیٹیں دیکھیں ہو سکتا ہے آپ 2/3 لے لیں. دیکھیں یہ کوئی نہیں کہہ ہو سکتا ہے وہ 2/3 لے لیں. یہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں. لیکن وی آر ڈوئنگ بگ جلساز بٹ لیٹس سی کہ وہ الیکشن کی تو بات کی بات ہے. یہ بتائیں کرائیں گے کیسے الیکشن. دیکھیں میں تمہیں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آئی ایکسپٹ دس آرگیومنٹ کہ یہ الیکشنئرنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے کہ ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں نا. اس کو نیریٹو جو ہے وہ پاکستان کے عوام نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے اینڈ دے آر ویری اپسیٹ اباؤٹ اٹ. تو اس دفعہ جو لوگوں کا جوش و خروش ہے، لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے، وہ از فار بیونڈ دین 2013. کیا پھر پی ایم ہاؤس میں گھسیں گے؟ کوئی اس طرح کا پلان ہے؟ دیکھیں ہم نے، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں کاشف، ایک چیز جس کا کہ میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے پاکستانی عوام کو کہ باوجود اس کے کہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، ہمارے کسی بھی جلسے میں آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ اسلام آباد بہت کے، ہم نے کسی جگہ پہ نہ کوئی بلوا ہوا ہے، نہ کوئی ایسی باتیں ہوئی ہیں، نہ کوئی ایسا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے. ادھر بھی ایسا ہی ہوگا بیکاز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں، بیکاز ہماری پارٹی اس میں بلیو ہی نہیں کرتی. But that's where I came in. Okay. کہ آپ کو میں نے یہی کہا کہ آپ لوگ لا کے بٹھا دیا آپ نے. جی. Then what? دیکھیں میں یہ تو بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ تو پتہ چل جائے گا. یہ تو خان صاحب صرف اسلام آباد یا باقی شہر بھی؟ دیکھیں یہ تو اسٹریٹجی تو سنا یہی ہے کہ باقی شہر بھی بند ہوں گے. دیکھیں نا، تو اس دفعہ اٹ از ڈفرنٹ بیکاز جو ہماری جو پذیرائی عوام نے جو کی ہے وہ اکراس دا بورڈ ہے. وہ پشاور سے لے کے لاسٹ آرگومنٹ، دیکھیں یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم یہ انتخابی وہ کریں گے، ہم اصلاحات کریں گے، ہم یہ کریں گے. دیکھیں سر، forget about, let's not get political. آپ جو چیز جو بنیاد ہوتی ہے نا، عوام پارلیمنٹ کیوں سپیریئر ہے؟ بیکاز اس کے پاس ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے کہ وہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اب جب آپ کی پارلیمنٹ سے آدھے لوگ گئے، 1 ووٹ پہ 2 ووٹ پہ حکومتیں کھڑی ہیں، تو ہم تو 6 7 8 ووٹ پہ تھے، تو ہمیں اتنی مشکلات ہوئی. یہ لیجسلیشن کس بیسس پہ کریں گے؟ یہ ای وی ایم کو اسکریپ کریں گے، یہ اوورسیز کر لیں گے نا، 1 ووٹ ہے نا، اوورسیز اس کو کریں گے. یہ ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ملک میں اگر آپ نے تو اس کو اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کہتے ہیں، لیٹس سے کہ ہم بالکل اپنا سب کچھ بند کر دیتے ہیں، ہم بالکل خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. یو تھنک دیٹ دے کین ڈو اٹ؟ نو، بیکاز ان کے پاس پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو، سیاسی سپورٹ کی بات نہ مورل. راجہ صاحب، پنجاب مشکل میں لگ رہا ہے آپ کو؟ حمزہ شہباز صاحب مشکل میں لگ رہے ہیں؟ آپ تو قانون بھی سمجھتے ہیں. کل کی جو ویو دیا ہے جو کہ بائنڈنگ ہے، بقول بہت سے اکثریتی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائنڈنگ ہے، مطلب یہ اب قانون ہے کہ جو منحرف لوگ ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم سرپرائزڈ آلسو، لیکن آپ کی اکثریت ختم ہو گئی ہے. اب کیا پنجاب میں؟ دیکھیے پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جورسڈکشن تھی جو کہ اس پہ سپریم کورٹ نے ایک اوپینین دیا ہے، اور یہ اوپینین جو ہے یہ ایک صدر نے اوپینین مانگا، اس کے پاس چلا گیا. اس کے اوپر، اس اوپینین کی انٹرپریٹیشن کے اوپر کوئی عدالت سے رجوع کرتا ہے نہیں کرتا، اور پھر اس کے بیچ میں دیکھنا یہ ہے کہ منحرف ہونے کا ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے ایز پر لا. اگر وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تو یہ تو مجھے 2 3 4 مہینوں کی فردر لٹیگیشن نظر آ رہی ہے پورے معاملے میں. تو آئی تھنک دس از اے ویری کلیئر سچویشن. ابھی آئی ڈونٹ تھنک کہ حمزہ صاحب کی گورنمنٹ کو یا چیف منسٹر کو کوئی پرابلم ہے فی الحال. لیکن ایک سیکنڈ رک جائے، رک جائے راجہ صاحب. سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے خیال میں تو، اور یہ 5 رکنی بینچ ہے، کہ منحرف ارکان کے ووٹ تو شمار ہونے نہیں چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ سپریم کورٹ تو کہہ رہے پر ہم نہیں مانتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے. آئین اور دستور پاکستان کے نیچے ایک آرٹیکل 186 ہے، ایک 184 ہے. جو 186 ہے اس میں ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی حکومت صدر سے رائے لے سکتی ہے، سپریم کورٹ سے رائے حاصل کرتی ہے، اور رائے حاصل کر کے سپریم کورٹ اس کو رائے جو ہے واپس کر کے بھجوا دیتی ہے. اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک رائے اور 184(3) اور 186 یہ دونوں اکٹھے امیلگیمیٹ ہوئے، اور اس طرح کی سچویشن پہلے نظر نہیں آئی. اب اس کے اوپر قانونی ماہرین جو ہے، میں نے آپ کو قانون کا جو میرا لیگل بیک گراؤنڈ ہے چھوٹا موٹا سا، وہ اس کے اوپر میں آپ سے یہ بات کی ہے. اور لیکن ابھی جب سر، لیکن یہ کورٹوں پر بائنڈنگ ہے، کورٹ کے لیے یہ ویو بائنڈنگ ہے، آپ عام کے لیے نہ بھی ہو. کل کورٹ جائیں گے تو کورٹ تو کہے گا منحرف ہیں یہ لوگ. بالکل کورٹ میں جائیں گے، کورٹ کہے گا منحرف ہے. اب اس کے اوپر آگے سے کویسچن ہوگا کہ کیا وہ منحرف جو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پروسیس پڑا ہے،
دیکھیں جن منحرف اراکین کے اوپر نوٹس بھیجے گئے وہ نوٹسز اگر آپ نکال کے دیکھیں تو پی ٹی آئی کے اسلام آباد دفتر سے پی ٹی آئی لاہور کے دفتر کو بھیجے گئے. وہ پارلیمانی لیڈر سبتین کی طرف سے ہونے چاہیے تھے. وہ نوٹس اسد عمر صاحب. اب آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بات کر رہے ہیں نا سر, ٹیکنیکلٹی کو چھوڑے نا. اس وقت بھی وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی کہ رولنگ پروٹیکٹڈ ہے, آپ کہتے تھے آئین سے انحراف ہے. یہ جانے دینا, اس کام کو اتنا نہ کیا کرے کہ جہاں دل کرے وہاں پہ آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ لے لیتے ہیں, جہاں دل کرے وہاں پہ آپ کانسٹیٹیوشن کا اسپرٹ مانگ لیتے ہیں. دیکھیے آپ کو پتا ہے آپ کا سول پروسیجر کوڈ جو ہے اس میں ٹیکنیکلٹی کے اوپر آپ کا 711 سوٹ فارغ ہو جاتا ہے, جو بیسک ہے بنیاد ہے ہر قسم کے کیس کی. تو آپ اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ ڈپٹی اسپیکر کا ٹیکنیکل گراؤنڈ ہولڈ نہیں کیا سپریم کورٹ میں, حالانکہ اس نے کہا کہ میری رولنگ پروٹیکٹڈ بائی انڈر دا کانسٹیٹیوشن بائی واز انلیگل. رانگ رولنگ نا. اسپیکر نہیں, اسپیکر کا ایک اور پروسیس تھا, یہ 186 ہے. اب ٹھیک ہے مان لیا, اب اس کے بعد پروسیس کمپلیٹ ہونا ہے. سر ویسے مجھے کل کسی جج سے میری سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیجا جاتا نا پریزیڈنٹ کی طرف سے, اس کے اوپر بھی جو سپریم کورٹ رائے دیتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے. سو انہوں نے یہ موازنہ کر کے مجھے بتایا تھا کہ یہ رائے جو ہوتی ہے بائنڈنگ ہوتی ہے. رائٹ اور رانگ یہ علیحدہ بحث ہے. یہ پہلی تو بات یہ کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں تھی, یہ 5 رکنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ بھی ریفرنس ہی جاتا نا پریزیڈنٹ کا. سر پریزیڈنشل ریفرنس ہوتا نا. آپ ناصر صاحب آپ کو صحافت کرتے بڑے عرصے ہو گئے, مجھ سے ماشاءاللہ بہت تجربہ رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ابھی کپ جو ہے نا ہاتھ میں, اس نے ابھی لپس تک پہنچنا ہے, اس کے بیچ میں بہت کچھ ممکن ہے. میں آپ کو وکیل ہونے کی حیثیت سے بتاؤں. ٹھیک ہو گیا, میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ آئین موم کی ناک ہے جدھر گھماؤ گھوم جاتی ہے. میں بڑا کیئرفلی عدالتوں کا بہت احترام کرتا ہوں, میں بڑا کیئرفلی بولتا ہوں, میں بڑا کیئرفل آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو کہ 186 اور 184(3) دو مختلف چیزیں. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کی ایملگمیشن اکٹھی ہوئی ہے. اب اس کے اوپر دیکھیں گے, اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر جائیں گے. انٹرپریٹیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے, بالکل وائڈ ہو گیا, لیکن دیکھنا یہ کہ کیا وہ منحرف ہیں کہ نہیں ہے. منحرف ہونے کا ایک پروسیس ہے. اور منحرف کیسے ہوں گے سر؟ یہ دیکھیں ٹی وی کہہ رہا ہے, لیڈر کہہ رہے ہیں, پرویز الہی, وہ مجھے انہوں نے پوری لسٹ بنا کے بھیجی تھی کہ 1 تاریخ کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, اس کے منٹ اٹیچ ہوئے. 2 تاریخ کو چیف وپ نے کہا, 4 کو عمران خان, وہ مجھے اسد عمر صاحب کل پروگرام میں بتائے تھے کہ عمران خان اور میں اور پرویز الہی بیٹھے تھے, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس گورنر ہاؤس میں بلایا گیا, اس میں کہا پرویز الہی ہمارے امیدوار ہیں. سو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹیکنیکل گراؤنڈز پر فیصلہ کرے گا. لیٹس سی وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. قاہرہ صاحب میں ذرا پولیٹیکل ویو آپ کا جاننا چاہ رہا ہوں. یہ تو آئینی بحث تو لمبی بحث ہے, پولیٹیکل ویو آپ کا. پنجاب آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ رک پائے گی, نہیں رک پائے گی آپ کے خیال میں؟ قاہرہ صاحب کشف, میں اس پہ اس سوال کے اس حصے پہ بھی جواب دوں گا, لیکن پہلے میں آپ کے ڈائریکٹ سوال کا جواب دے لوں. عرض یہ ہے کہ میں اگر آپ کے تھیسس کو مان لوں کہ عدالت کا فیصلہ بائنڈنگ ہے اور فیصلے کے تحت یہ ممبر ڈی سیٹ ہو گئے, تو اس کے باوجود مسلم لیگ کے پاس وہاں میجورٹی ہے, اور جو مسلم لیگ کے 6 یا 7 یا 5 لوگ ڈیفیکٹ کیے ہوئے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے فولڈز میں ہیں, اگر وہ واپس اپنی جماعت کے ساتھ آ جائیں یا وہ بھی ڈی سیٹ ہو جائیں ساتھ ہی, کیونکہ صرف ایک جماعت کے ڈی سیٹ نہیں ہونے, تو مسلم لیگ کا نمبر بڑھ جاتا ہے. اور یہ قانون ہے, دوبارہ الیکشن ہوا, اگر کوئی بندہ, کوئی ممبر کثرت سے یعنی سنگل میجورٹی نہیں لے سکتا تو پھر حاضر ووٹوں کی میجورٹی لے گا, اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا, اور وہ حمزہ کے پاس وہ پوزیشن آلریڈی ہے. سو اس لیے کوئی بڑا قیامت نہیں آ جائے گی. ایک ووٹ کا فرق ہے. اب ذرا میں نہیں, ایک کا ضرور ہے, لیکن ایک سے زائد کا فرق ہے. چھوڑو نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب اگلے بحث میں تو آپ کا میں آرگومنٹ سر, ایک اور آرگومنٹ, میری بات سن لیں, ایک اور بات سن لیں. قاہرہ صاحب کا آرگومنٹ, انہی کا آرگومنٹ. بات ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی وہ آئینی طور پہ بات, آئینی طور پہ وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میجورٹی, سن لیں, اگر میجورٹی اکثریت نہیں ملتی کسی کو, تو جس کے پاس اس وقت کی اکثریت ہوگی وہ وزیر اعلیٰ 186 ہے نا, 186. لیکن میں قاہرہ صاحب کو ایک اور بات بتاؤں. قاہرہ صاحب ایک 186 نہیں رہتا نا, شبلی کو بتا دو 186 نہیں رہتا. پھر اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے. سیکنڈ راؤنڈ ہوگی, یہ سیکنڈ راؤنڈ کنسیڈر ہوگا. تو آ جاؤ نا, دیکھ لیں گے سر. لیکن کل مونس الہی نے ایک اور بڑی دلچسپ ٹویٹ کی. انہوں نے کہا, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, انہوں نے کہا کہ 3 خواتین کی, اگر یہ ڈی سیٹ ہوئے سارے, تو 3 خواتین کی اور 2 مائنورٹی سیٹیں تحریک انصاف کو مزید ملیں گی. جو لوگ وہ باہر نکل جائیں گے وہ سیٹیں بھی آ جائیں گی. 4 آزاد ارکان ہیں جو اس وقت تحریک انصاف, جو اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. سو اتنی سمپل سچویشن نہیں ہے. لیکن
कायरा साहब आपकी नहीं तो पार्टी, मैं क्या कह रहा हूं भाई, ना सिंपल इधर है ना सिंपल उधर है, हम तो बैठे हैं ना। अब इन्होंने crisis है ना। सूरत बना के आनी है, तो आप ये पिक्चर उधर की पेंट ना कर दो। नो ये नो इस नो वक्त नो नो, picture ये है I'm not कि इस saying वक्त that. हमारे पास आप क्यों क्या कहते हैं कि तो आप कह रहे हैं कि हमजा के पास अक्सरियत है, मैं ये कह रहा हूं ये सिचुएशन है, एक मिनट रुक जाओ, so it is a एक मिनट रुक on जाओ paper ना one यार। vote majority. वो जी। यार वो तो प्रोसेस होगा ना, इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस जाना है, इलेक्शन कमीशन उस पे उनको नोटिस देके बुलाएगा, सुनेगा, कल फैसला और उसके देना बाद उन्होंने, ये जो कायरा साहब कल फैसला, यार आज का फैसला announce देने के बाद, ओ भाई उनके फैसले के बाद ही अपील होनी है। 30 दिन। तो यार कायरा, फिर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी ये इससे? क्या तुम बहस लेके बैठ गए हो? हाँ, यार ये बात आप ठीक मुझे है। बताएं। सिंपली एक मिनट ठहरो जरा। वो कि ठीक कह रहे हैं कि आप सिंपली एक अपील मिनट के ठहरो। 30 दिन है वो अपील में जाएंगे और 30 दिन और ओहो, गुजर जाएंगे, ओहो, बिल्कुल मुझे- ठीक। नहीं, नहीं, मेरा- सुनो नहीं, ना मेरा यार, point मेरी क्या जरा ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ। नहीं, नहीं, ओ एक भाई, सेकंड मेरा यार, ठहर जाओ। देखिए मेरा अर्ज भाई ये है, तकरीरें करता है ना, देखिए अदालत ये ने तकरीरें नहीं जो है। इस वक्त राय दी मैं है, आपको बताता हूं। यार देखो ना, सवाल करते आओगे तो देखो, सिंपली बस एक मिनट ना ठहर यार। जाओ। देखिए कायरा साहब, मुझे आपका अपना जुमला सवाल ये मैं मुकम्मल करने आपकी दो। ये बात मैंने मान ली कि अगर 25 को मुनरिफ करार दे भी दें, वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में ज़ाहिर स्टे मिलेगा, स्टे का देखिए मतलब ये है कि काशिफ, 30 एक दिन और मेरी आखिरी बात देखिए, सुन मुझे लो। आप- एक आखिरी बात सुन लूं, फिर उसके बाद यार, आप जवाब जरा देंगे तो रुक ब्रेक जाओ। लूंगा, आप जवाब मेरा- देंगे तो ब्रेक हाँ। लूंगा। जी जी। मैं उसके बाद मैं फारिग हूं। देखिए ना, बात यह है कि अदालत कहना ने क्या कर कहा रहा है साहब? कि जी अदालत का फैसला सब पे, यानी जो पार्टी की लीडरशिप फैसला कर देगी उसके खिलाफ मेंबर वोट नहीं डाल सकता। तो इसका मतलब है फिर असेंबलियों की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो वजीर आजम या चीफ मिनिस्टर फैसला करेगा, पार्टी लीडर फैसला करेगा कि ये कानून बनेगा, उसके ऊपर वोटिंग तो होनी नहीं, वोटिंग की जरूरत ही ये नहीं, ठीक। क्योंकि कोई मेंबर अपनी जमात के फैसले के खिलाफ वोट नहीं डाल सकता। तो ये पार्टी की जो डिक्टेटरशिप आ गई, फिर तो असेंबलियां बेमानी हो गई। सर ये क्या आप ये कह रहे हो? क्या जी, ये- अदालत ये चाहती है? यही चाहती है जी। देखें मेरी बात हाँ जी, सुनो। यही चाहती है। चाहती है तो फिर और- आपको मुबारक हो, अदालत को मुबारक हो, मैं तो नहीं चाहता ये। मैं नहीं, ये नहीं, मैं एक आप ये सेकंड, ना एक कहें सेकंड। मुझे मुबारक हो कायरा साहब, मसला ये है कि आप ही के रजा रब्बानी ने रोते हुए वोट भी डाले हुए हैं, क्योंकि वो कहता है कि ये आइन यही कहता है हाँ। ना, ये क्या करें, खुदा का वास्ते तो ना नहीं, जाया मैंने करें। कहा सर, ना, अपनी इनकी पार्टी अपनी मैं अपनी पार्टी लीडरशिप के आगे Convenience के मजबूर हूं। मुताबिक बात नो, करते नो, हैं नो, जी, उसूल की उन्होंने कोई ये बात नहीं नहीं कहा है। था, रजा रब्बानी ने कहा था मैं अपनी पार्टी के फैसले का पाबंद हूं। यही तो ये- यही मसला ना। वेरी गुड, और थैंक क्या? यू वेरी मच। दिस इज नहीं नहीं, मैं अपने जमीर के मुताबिक बात कर सकता हूं। छोड़े सर, देखिए मेरी बात सुनिए जी, जोड़ दिल करेगा तो जमीन पे चले जाओगे। नहीं सर, मसला ये है कि मैं तो आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं इस यार बात पर, काशिफ, ये बहस करते जाओगे चलती जाएगी। मैंने मैं अपनी इस राय तुम्हें बात दे पर दी। इत्तेफाक कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में मैं लोगों को मैं आजाद पार्टी छोड़ा की जाता है। डिक्टेटरशिप का कायल नहीं हूं। मैं भी नहीं हूं, लेकिन है देखिए मेरी अनफॉर्चुनेट बात मैं जो reality है। आइन के अंदर दिया हुआ है, और देखिए। दो जजेस ने इख्तलाफ बड़े देखिए वादे ना तौर यार, पे कहा हाँ, है। बट सर, दो देखिए जजेस ना छोड़ देना, आइन फैसला तो already 3 जजेस का देखिए, माना देखिए, जाएगा। okay, आइन you are में- done. आइन अच्छा, में देखिए, मेरी इसकी बात सुनिए। इंटरप्रिटेशन जो करने का हम मतलब बात यह कर है रहे कि थे, आप जो नया असल कानून चीज लिख क्या रहे है? हैं। ये बात ठीक है, आइन मैं- अमली राइट नहीं कर सकते। अब ये टेक्निकल बात है, मैं इसे इत्तेफाक जी जी सर, कुछ देखिए टेक्निकल मसले वो अदालतों में होंगे, वो उधर होंगे, इधर हम फैसले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। असल चीज क्या है कि वो है, हर चीजों की एक स्पिरिट भी होती है, जैसे आपने राइटली कहा कि उधर स्पिरिट, कभी जब कन्वीनियंस हो तो स्पिरिट आ जाती है, और कभी जो है तो टेक्निकलिटी हो जाती है। टेक्निकलिटी हो जाती है। अब देखें इस सूरत हाल में, जबकि आप कह रहे हो कि जी 30 दिन उधर मिलेंगे, उधर स्टे होगा, उधर ये होगा, आप मुझे बताएं पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये अनसर्टिनिटी में नहीं होगा, कोई काम कर सकेगा उधर? देखें, आपने अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अगर एक ऐसा वो बना देना है जिसमें कि हर मेंबर का जो दिल चाहे वो पैसे लेके, और जी इस मुल्क में बदकिस्मती से ये जितने, मैं आपको बताऊं जो सबसे हमारी पार्टी की और बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, और जो इमरान खान की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि लोटों को उन्होंने ऐसा एक पाकिस्तान के उसमें एक ऐसा इबरत का निशान बनाया है कि आइंदा कोई लोटा बनने की कोशिश नहीं करेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन भी आई है, ये विंडिकेट करती है हमारी पोजीशन को कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है आपने मुल्क में, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को फंक्शनल बनाना है, और लोगों की जो जाती इजारादारी है और ये जो वोट खरीदना और बेचना, जिसमें कि हमारे दोस्त कायरा और दूसरे जो मोहसिन रांझा हैं, इनकी पार्टीज माहिर हैं, यही लोग इधर से उधर फुदकते रहते हैं, और इन्होंने हमारी मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। और अभी ये कह रहे हैं, केस कर रहे हैं कि आपने जी तो वो मुस्लिम लीग के एक बंदे वोट वापस है, कर दिए वो ना। इधर जाएगा, वो उधर जाएगा। खुदा के लिए आप देखें, अब इन लोगों की सियासत का जो तौर तरीका था ना, वो खत्म हो गया है। पाकिस्तान के अवाम अब ये नहीं एक्सेप्ट करते। मैं सिर्फ अब अभी पाकिस्तान बदल काशिफ चुका मुस्लिम लीग के है। बंदे अब वापस ये कर नहीं है दिए कि ना। आपकी तरीका की सियासत होगी कि जी सियासी उसकी तहत कभी आप रोते हैं, वो कह रहे हैं कभी 4 आप- बंदे आपके पास भी है ना इस वक्त मुस्लिम लीग नून के। कोई नहीं, हमें नहीं, चले जाए, हम नहीं है उसके फेवर में, बिल्कुल चले जाए, हम नहीं है फेवर में। एक ब्रेक पे जाने से पहले देखिए, ये आर्गुमेंट है ना, ये जो एक चीज है, लोटेज्म नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ सीट का झांसा देकर, कुछ पैसे लेकर, कुछ करके पार्टियां छोड़।
दोनों में बड़ा फर्क है। जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वोट काउंट नहीं होगा, मेरा ख्याल था रिजाइन दें, या उनको कहेंगे आप 2 टर्म की पाबंदी, आप उसके बाद 2 टर्म इलेक्शन नहीं लड़ सकते। खत्म। अगर आपने करना है, आप अपने ज़मीर की आवाज सुनना चाहते हो, उसकी एक कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट है, आइन कॉस्ट डिटरमाइन ये नहीं है कि 22 करोड़ रुपए लेकर आप कहें कि जी जमीर मेरा ये फैसला करना था कि एक लिमिट है यार, एक लिमिट है। सिंपल लेजिस्लेशन के ऊपर आप पाबंदी लगा दोगे तो ये मुल्क बर्बादी की तरफ जाएगा। नहीं, 63A में सिंपल लेजिस्लेशन नहीं है सर, सिंपल नहीं है भाई। 63A में 4 चीजें हैं, सिंपल लेजिस्लेशन नहीं है उसमें, ये जनरलाइज कर रहे हैं। सिंपल लेजिस्लेशन जो अदालत ने राय दी है वो सारी लेजिस्लेशन नहीं सर, 63A पर दी है सर। 63A की इंटरप्रिटेशन मांगी थी हुकूमत ने, ये जरा चेक कर लीजिएगा। 63A की इंटरप्रिटेशन मांगी थी, वो इंटरप्रिटेशन की है सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी लेजिस्लेशन की बात मैं इसको देख लेता हूं। ये चेक कर ले, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, के बाद वापस आते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।